أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیسی ہیں سسٹرز آپ لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ سے شکریہ، میں ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیر. آج کا دن کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ آج کی صبح کس طرح کی ہوئی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج میں سوچ رہی تھی صبح، بلکہ ویسے تو یہ خیال بار بار آتا ہے، لیکن آج کچھ اسپیشل تھا کہ کل الحمدللہ الحمدللہ سسٹر سبین، واقعی قرآن کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی صبح ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. رین اینڈ تہجد، الحمدللہ الحمدللہ. آج میں صبح یہی سوچی تھی، کل ماشاءاللہ اتنی بارش والا دن تھا، آج دھوپ چھاؤں کا ایک الگ ویدر چل رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا. آج جب میں آ رہی تھی واپس بچوں کے اسکول سے چھوڑ کے، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہر طرف ڈفرینٹ مطلب پرندے بھی، جانور بھی، اور پھر باقی درخت، پھول پودے، ایوری تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا. الحمدللہ رب العالمین. جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے اس کا. ایک منٹ، سلائڈ شیئر کرنا چاہتے، سوری. دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی. اس کے بعد زمین و آسمان میں پائی جانے والی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی تاکہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان سب چیزوں سے اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکیں. ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اس کے بعد ہم پر کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں کیا بنایا؟ سبحان اللہ. مسلمان بنایا. جی سسٹر افشین جزاک اللہ خیر. اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام پر ہوتا ہے، رائٹ. اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟
اوبیڈینس ٹو اللہ، جو سرنڈر کر دے خود کو، اور جو سلامتی اور امن والا ہو، جو فرما بدار ہو. جزاک اللہ خیر. جو سلامتی اور امن والا ہو، مطلب مسلمان وہ ہے جو پر امن ہو اور اس کے اندر پرسکون ہو. اندر سے پرسکون جو شخص ہوتا ہے وہی لوگوں کے ساتھ بھی پرامن ہوتا ہے، وہی لوگوں کے ساتھ بھی سلامتی والا معاملہ کرتا ہے. اگر ہمارے اندر بے چینی، غصہ، حسد، بدنیتی موجود ہے تو ہم بظاہر فار ٹائم بینگ تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ایکٹ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے، شاید کچھ گھنٹے، شاید چند، لیکن اس سے بھی جو وائبز آتی ہیں وہ وائبز نہیں آتی جو ایک اندر سے پرسکون، ایک اندر سے کام پرسن جب آپ کے ساتھ ایک اچھی بات کرتا ہے نا تو اس سے جو وائبز آتی ہیں. وہ پرسکون اور پرامن ہونے کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ درکار ہے، رائٹ؟ اور وہ صرف وہی شخص پرامن ہو سکتا ہے جس کا اپنا دل سلیم ہو، جس کے پاس قلب سلیم ہو. دل کا سکون جس کے پاس ہو، اور دل کا سکون کس چیز سے ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دل کا سکون کس چیز سے ہوتا ہے. قرآن سے، ذکر سے، اللہ مبارک، جزاک اللہ خیر، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دل کا سکون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خبردار اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جب دل مطمئن ہو جائیں تو ایسے شخص کی گفتگو میں بھی ٹھہراو آ جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اور دعا کرنے والے بنیں. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. اور جنت میں کیسے لوگ جائیں گے؟ جنت میں کیسے لوگوں کا جانا ہوگا؟ صاف دل والے، جزاک اللہ خیر سے سبین، صاف دل والے، پرامن لوگ، کینے سے پاک، قلب سلیم والے، جن کے دل میں نہ حسد ہوگا نہ کینہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کریں کہ ہم ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اور دعا کرنے والے بنیں، اور قلب سلیم لے کر انشاءاللہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں. آمین. آج ہم انشاءاللہ استاذہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور کوئی بتائے گا، کسی کو یاد ہے کہ ہم کون سی آیت آج اسٹارٹ کریں گے؟ کیونکہ استاذہ آیت بائی آیت ہی چل رہی ہیں اب تک، تو کون سی آیت ہم لوگ آج کرنے والے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 37 کریں گے سورہ بقرہ کی، جس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا. ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک انشاءاللہ اگر ابھی 3-4 دن پہلے میں اس سے ایک لیکچر سن رہی تھی، پھر حدیث سے گزر ہوا میرا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ حدیث شیئر کروں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز، سنسان اور بے آب و گیا میدان میں ہو. اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ تھکا ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو. وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ اس نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے. وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زیادہ راہ کھانا اور پینا تھا اس کے سامنے کھڑی ہو. آپ تصور کریں کہ ایسا شخص جس کی سواری گم ہو گئی ہو، اس پر اس کا کھانا تھا، پانی تھا، اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، پھر وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر
پریشان ہو جائے اور اس کو اس کا کہیں اس اونٹنی کا سراغ نہ ملے. اب کسی صحرا میں اگر ایسی کیفیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقینی موت. وہ پھر آخر میں دوبارہ اسی جگہ واپس آ جائے، درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ بس اب تو وہ مایوس ہو گیا ہے. اس کے پاس اس کے پاس صرف مایوسی ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے، میں نے اب یہاں لیٹ کر مر جانا ہے. وہ اسی انداز میں سو گیا، اور جب وہ اٹھتا ہے اس مایوسی کی کیفیت سے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو اٹھنی چلی گئی تھی وہ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ سامنے اس کے ہے، تو وہ کس قدر خوش ہوگا. فرط مسرت کی اس کے پاس انتہا ہوگی. ایسی حالت جس شخص کی ہو، اتنی خوشی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہے کہ اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زادِ راہ سے خوش ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا، ہر انسان ڈفرینٹ ہے. کچھ قوت مضبوط ہیں، کچھ ویسے ویک ہیں. اس کے علاوہ کچھ قوت ارادی کے بہت مضبوط ہیں، مگر کچھ کے اندر قوت ارادی کمزور ہے. اب ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھئی ایک انسان ہے، اس نے غلطی کر دی، پھر اس نے توبہ کی، پھر ہمارے سامنے دوبارہ غلطی کر دی، پھر اس نے توبہ کی، اس کے بعد بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی وہی غلطی کی جا رہا ہے، پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، تو ان دا اینڈ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم لوگ فوراً ججمنٹل ہو کے کہتے ہیں اب تو اس کی توبہ قبول نہیں ہونی ہے، اتنی تو اس نے غلطیاں کر لی ہیں، اب اس نے کیا بار بار ہر دفعہ اس کا یہی ہے، غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے کیا کہتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم میں نے ابھی پڑھا کہ یقیناً بندہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. کیا معنی ہوئے؟ یعنی کہ اس نے گناہ کیا، وہ جانتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے اور سزا دینے پہ بھی قادر ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اور اس کے اس علم اور ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے معاف کیا. پھر کچھ وقت گزرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ صدق دل سے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پھر معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے نا جو یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے اور وہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے اس علم کی بنیاد پہ میں نے اسے معاف کیا. پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار میں نے پھر گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے، وہ جب اس کو پکارے گا وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے. اس کے اس علم اور ایمان کی بنیاد پر میں نے اس کو معاف فرما دیا. ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دیتے رہنا ہے، خود بھی جتنی توبہ کر سکتے ہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں توبہ کی دعوت دینی ہے، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. ججمنٹل ہو کے یہ نہیں کہنا کہ تم نے تو ہر وقت یہی کرتے رہنا ہے، بار بار تم گناہ کرتے رہتے ہو، تم توبہ کرتے رہتے ہو، تمہاری تو توبہ کو قبول نہیں ہونے، بلکہ اس کو امید دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح شرائط پہ کی گئی توبہ کو قبول کرتے ہیں، توبہ کی ترغیب دینی ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے کمنٹس کا میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی دعائیں مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق دیں انشاءاللہ، اور ہم سے قبول فرمائے، آمین. انشاءاللہ اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں.
استاذہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ریویو کر کے کوئز کریں گے. آج انشاءاللہ کوئز ہمارا تھوڑا سا آن لائن ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈیوائس آپ لوگ کو ایکسٹرا چاہیے ہوگی جس پہ آپ لوگ اپنا آن لائن جو ہے وہ کریں. جب ریویو ہو جائے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی کہ ہم کیسے کوئز کو آن لائن کر سکتے ہیں. آپ سب ریڈی ہیں تو 1 ٹائپ کریں پلیز. انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کا روزہ اچھا گزرا؟ سردی کی وجہ سے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ الحمدللہ. تو کل ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے بارے میں کہ انسان جب اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا ثبوت کیسے دو گے؟ عمل سے. عمل اس کی گواہی دے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں. یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی واضح کرتے جاؤں کہ اسلام میں یعنی قرآن و سنت میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئی ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی گئی ہے، عشق کی نہیں. عشق جو ہے یہ عام طور پر انسانوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے اگر ان کی ڈیپتھ میں آپ جائیں. محبت جو ہے ایک مثبت چیز ہے، ہوش و حواس میں رہ کے کی جاتی، جبکہ عشق کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں جو عقل ہے انسان کی وہ برقرار نہیں رہتی. یعنی ضروری نہیں کہ نہ ہو، لیکن محبت ایک سوچی سمجھی چیز ہوتی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ محبت کوئی صرف جذبات کی محبت نہیں ہوگی، جذباتی محبت نہیں ہوگی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو معنی کیا بنتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کچھ کرتا ہے نا، یا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو جب لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں اور قوالیاں گاتے ہیں اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں، جس میں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. وہ صرف جذبات کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. جبکہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، کیونکہ آپ کی لائف سب سے زیادہ بیلنسڈ لائف تھی، توازن والی زندگی تھی. اس توازن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چل رہی تھی. تو بہرحال اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نماز کو لیں گے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے. تو ہمیں نماز میں فرض کے علاوہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، جو نوافلی کی ایک قسم ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات. ٹھیک ہے. عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنی مرض الموت میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. لوگ حدیث سن کر خوش ہوتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کے دلوں کا کیا حال ہے کہ اس حدیث کو سن کر آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا. انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. اور آپ کیا کہیں گے کہ جنت میں گھر چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. تو آج سے انشاءاللہ جس وقت کلاس ختم ہوگی پہلے آپ سنت پڑھیں گے، پھر فرض ہوگے، پھر اس کے بعد سنت. اگر کسی کی گاڑی نکل رہی ہو تو وہ پھر گھر جا کے بھی ادا کر سکتا ہے بعد کی 2 سنتیں، لیکن 4 پہلے ہی ہوتی ہیں. ہر وقت 4 بعد میں نہیں پڑھی جاتی. کبھی مجبوری میں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان بہت جلدی میں ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو جماعت میں شریک ہو جائے اور بعد میں ساری سنتیں پڑھ لے. لیکن اس کو روٹین اور معمول اور اصول نہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان انسان کے اندر سستی ڈال دیتا ہے. اچھا فرض تو اب ہو گیا نا، اب یہ کام کر لو وہ کر لو، 10 منٹ کھڑے ہو کے اس سے باتیں کر لو، 10 اس سے. ہم باتوں میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے عمل میں بہترین تبدیلی فرمائے اور ہمیں بہترین عبادات کی توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ تم نورک ربنا فہدیت فلک الحمد وعظم حلمک فعفوت فلک الحمد. احمدک سبحانک واشکرک احمدہ علی ما اسبغ من العطاء والنعم. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے. اے ہمارے رب، تیرا نور کامل ہے، پس تو نے ہدایت دی، پس تیرے لیے حمد ہے. تیری بردباری عظیم ہے، پس تو نے معاف کیا، پس تیرے ہی لیے حمد ہے. میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، تو پاک ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا. بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا. جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا. جو ہی آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے. آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا
نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحت تھیں، اور فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا، اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا، اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا، کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے، تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا، اور زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا، اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، فرما برداروں کا، عبادت گزاروں کا، متقین کا، محسنین کا، توابین کا۔ تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات۔ تلقی عربی زبان میں ملاقات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کوئی چیز لینا اور قبول کرنا۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے، پھر اس کے مطابق دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور تلقی میں چونکہ ملاقات کا معنی بھی ہے، تو اس لیے تلقی کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرام اور مسرت، یعنی خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی خوشی سے۔ اسی طرح تلقی کا معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا، یعنی خوشی سے لینا، اس کو ویلکم کرنا اور اس کو سیکھنا۔ پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، سیکھ لیا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کے مارے سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے شوق سے سیکھنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہے۔ جو لوگ مارے بندے مجبوری کے تحت آتے ہیں کلاس میں، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ مجبوری سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا وقت اذیت میں رہتے ہیں، وہ تھکے تھکے رہتے ہیں، وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے، وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شوق سے آتے ہیں وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کو خوشی سے لیتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، قرآن ان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ تو ان دونوں رویوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہاں بخشش کے کلمات سکھائے ہیں، لیکن سکھانے کے بجائے آدم علیہ السلام کے پارٹ پر جو تلقی ہے، خوشی سے قبول کرنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بخشش حاصل کرنے کے کلمات سکھا دیے۔ سکھائے تو اللہ ہی نے ہیں، الہام تو اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن آدم علیہ السلام نے خوشی سے لیا ان کو۔ صرف وہی شخص توبہ کے کلمات خوشی سے لیتا ہے، کوئی نئی دعا سیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جس کو اپنی کمی کا اعتراف ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے، مجھے اور لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، میں رسمن یہ کام نہیں کر رہا، میں اس کو
اور معمول اور اصول نہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان انسان اوحینا الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے ایک ضرورت ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، میرے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا۔ دین پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی رکھا، اس مسئلے کا حل بھی رکھا، میری اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا، میرے اس سوال کی بھی تسلی ہو گئی۔ تو وہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر نئی چیز ملنے پر ان کے اندر تلقی ہوتی ہے، وہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات اخذ کیے جو ان کے لیے بڑے فائدے کے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو شوق سے لیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے فتلقا ہے، فا۔ عام طور پر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معنی میں جو فرق آتا ہے اور معنی کے اندر جو گہرائی آتی ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو فا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ ان کے ایکشن کو۔ فتلقا یعنی اس میں ان کی طرف سے جو فوری ایکشن ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، یعنی چھوٹا سا لیٹر ہے فا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے تو فوراً ان کو لے لیا، پھر لے لیا۔ عام طور پر فا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو، پھر، لہذا۔ تو انہوں نے اس کو بس لے لیا۔ آپ دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، یا کسی مشکل کا سولوشن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو لینے میں جلدی نہیں کرتے، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ تو یہاں پر انہوں نے دیر نہیں لگائی بلکہ اس کو لے لیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی فوراً ہی معافی مانگی اور بخشش کی دعا شروع کر دی۔ یہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے۔ تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے، وہی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے، یعنی آدم اور حوا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، دوسرا یہ کہ اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ مثلاً ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، لیکن کوئی آتا ہے اور وہاں سے اٹھا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور اس کو وہاں بٹھانے کی بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی شان، اس کے مقام میں، کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسانوں پہ کرتے ہیں۔
تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن. اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں. بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمارے سابقہ گناہ معاف نہ کیے، ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں فرمایا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ. مغفرت کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا، ڈھانپ دینا. اور رحمت کا مطلب ہے خیرات و برکات اتارنا. یہ ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. یہاں مغفرت کو رحمت پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ جب تک مغفرت نہ ہو رحمت کا حصول ممکن نہیں. پہلے بخشش ہوگی پھر رحمت آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی پہ رحم فرمائے گا. تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ یعنی وہ کلمات قرآن میں تو آئے نا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھی جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو ابن عباس نے کہا اس قول فتلقى آدم من ربه کلمات سے یہی مراد ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا، لیکن دونوں میں فرق ہے. ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا. تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پہ ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بھول چوک سے. جہالت کا ایک معنی کیا؟ بھول چوک. پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے.
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو یہ کام، تو وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے، ہم مصیبت پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو جلد چھوڑ دیں گے. اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. لیکن دوسرا انسان جس کو آپ کہیں کہ اتق اللہ، تو وہ کیا کریں گے جواب میں؟ جاؤ تم اپنی خبر لو. اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے وہ فائدے بتانا شروع کر دے گا، لاجک پیش کرے گا، وجوہات بتائے گا. ایسے لوگ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. یہ سب تکبر کی علامت ہے، تو ان کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی، قسمیں کھائیں، ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے. اب جو ہی انہوں نے کی انہیں احساس ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، میری توبہ کرنا چاہی تھی اس نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے. آدم کو نہیں سجدہ ہوتی، نہیں، حکم تو برقرار ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا. تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں، مانتے نہیں. اب دیکھیں دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی ہم انسان ہے. جو ہی احساس ہو کہ میری غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری. جب آپ سوری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نہیں بڑھے گا. لیکن اگر آپ بحث کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بڑھ جائے گا. دونوں رویوں میں تکلیف ہے، دونوں تکلیف دہ چیزیں ہیں. پہلے میں سوری کہنے کی تکلیف ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس سے دوسرا ہرٹ ہوا، جب اس نے اپنی شکایت کی کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں اس بات سے، تو جس نے ہرٹ کیا جانے یا انجانے وہ کہے سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا. اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو سوری. معاملہ کیا ہوگا؟ ایک سوری لفظ بولنے سے کیا ہوگا؟ ختم ہو. لیکن یہ سوری کہنا آسان نہیں ہے. اس کے کہنے کے پیچھے ایک تکلیف ہوتی ہے. نفس کو، اپنا نفس ہرٹ ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے جھکا رہا ہے. ایک انسان جھک جاتا ہے، آئی واز رانگ، اٹس اوکے، آئی ایم سوری. لیکن جو سوری نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، بحث شروع کر دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پھر لڑائی میں تو جیت جاتا ہے مثلاً، یا ہار جاتا ہے. جو بھی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا. پھر تکلیف تو اب بھی ہے نا، تکلیف تب بھی ہے، تکلیف اب بھی ہے. ان دو رویوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے؟ پہلا کر لے انسان، جھگڑا ختم، بس اپنے آپ کو منانے والی بات ہوتی. اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کافی عرصے کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی مثلاً کسی شخص سے اگر ہماری فریکوینٹ لڑائی ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن، تو وہ اس وقت اچانک، یعنی کوئی چیز گری تو لڑائی شروع ہو گئی. وہ چیز گرنا نہیں ہے اصل بات. وہ اصل بات کیا ہے؟ پیچھے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے، وہ کچھ چیزیں جمع ہیں جن کو معاف نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی وجہ بنی اور سارا غصہ پھر سے باہر آ گیا. پھر انسان یہ بھی نہیں پرواہ کرتا کہ رمضان ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس پھر وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کسی کے خلاف بھی جو ہم غصہ نکالتے ہیں نا، یہ غصہ وقتی کوئی چیز ٹریگر تو کرتی ہے اس کو، لیکن وہ وقتی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت دنوں کی یا مہینوں یا سالوں کی غلط روش ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے جو پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ نا فاعفو واصفحوا، یعنی جب معاف کرو تو اس طرح کرو کہ دل سے بھی نکالو. اگر دل میں رکھا ہوا نا تو پھر وہ بہت جلدی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو مثلاً کوئی کڈنی پرابلم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی 2-3 دن پہلے اس نے وہ کل میں نے کچھ یہ کھایا تھا اس لیے آج مجھے کڈنی پرابلم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. کوئی لیور پرابلم ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ میں نے کل میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پی لی تھی تو آج مجھے لیور پرابلم ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایون یہ جو نزلہ زکام ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا فلاں سے انٹریکشن ہو گیا تو اس لیے مجھے نزلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے، یہ تو آخری سبب بنا نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے بہت سی سالوں کی غلطیاں آپ کرتے آ رہے ہیں. وہ آپ کی باڈی بیچاری ان کو ایکسپٹ کرتی گئی. ایک دن آ کے اس نے ریئیکٹ کر دیا،
نو مور، میری بس ہے، اب کچھ کرو اپنا. ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پائل اپ ہوتی ہیں. گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائیں، حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے، صرف اوپر اوپر سے بس کہہ دیا جائے، تو حالات درست نہیں ہوتے. ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر. آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھی مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر بھول تھی، اور فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے تھے، اس کی فریب کاری میں آ گئے تھے. اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی. ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا تھاٹ پیٹرن تھا اس کا، اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب ان کے ساتھ متعدی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف پلٹنا، اور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. تابا علیہ کا اسی لیے معنی کیا جاتا ہے توبہ قبول کر لی، یعنی جب بندہ نافرمانی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اقرار کرنا، اس پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یعنی تاب العبد کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا. وہ جو گناہ کر کے دور جا رہا تھا نا، اب وہ پلٹ آیا. توبہ کا کیا معنی؟ واپس آنا. اسی لیے عبد تواب وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اواب بھی کہا جاتا ہے. اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بندے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا، اس کی توبہ قبول کر لینا، اس کی مغفرت کی طرف توجہ فرمانا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے، یعنی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا اور بندے نے توبہ شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مان گئے اور اپنی توجہ پھر اس کی طرف کر لی. تو یہاں بھی پلٹنے کا معنی ہی ہے، اس لیے توبہ علیہ. ورنہ ہم اچانک وہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ اردو میں ہم نے توبہ کو صرف معافی مانگنے کے معنی میں پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی. نہیں، یعنی اس کی طرف اس کی رحمت دوبارہ متوجہ ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر 2 طرح کے احسانات تھے. نمبر 1، توبہ کی توفیق دی. یہ توفیق کس طرح دی کہ انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے، اور دوسرا پھر توبہ قبول بھی کر لی. یعنی توفیق بھی اسی نے دی اور توبہ بھی قبول اسی نے کی. کلمات بھی خود سکھائے کہ اس طرح توبہ کر سکتے ہو. پچھلے رمضان میں نے ایک پروگرام کیا تھا قریب و مجیب، بہت ہی انجوائے کیا تھا. میں نے دعاؤں سے متعلق تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے. تو مجھے پڑھاتے ہوئے یہ خیال آتا تھا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں خود ہی سکھا بھی دی، کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث. ورنہ ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہی شرمندگی آئی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھا دی کہ ان الفاظ سے توبہ کرو. جب بھی کوئی دعا آپ کے دل پر الہام ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے منہ سے نکل، اسلاف کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں. یعنی ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، سنت میں آئی، ثابت ہیں، صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی کی ذیلی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، وہ آئی تو حدیث میں ہے لیکن ضعیف حدیث میں آئی ہیں. اب بہت سے لوگ اس خلش میں پڑے رہتے، یہ تو ضعیف ہے حدیث، دعا مانگے کہ نہ. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ دعا کے اچھے الفاظ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں.
چاہے حدیث ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بعض اوقات بڑی خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں آتے ہوتے مانگنے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے اسلاف کی دعائیں، عام لوگوں کی دعائیں۔ اسلاف کی دعائیں جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ تو اب یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا، ہمیں ایسے الفاظ نہیں آتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے الفاظ یا کوئی بہت اچھی بات مانگنے کے لیے دل میں آ جاتی کہ یہ مانگ لوں اپنے رب سے، کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے۔ قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہم بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں سلیکشن میں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی، یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہ کلمات سکھا دیتا ہے۔ اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں اس کا ریفرنس دے دیں۔ ہم بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں، بھائی اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے الفاظ ہیں، کسی نے مانگے تھے، خوبصورت الفاظ سے آپ بھی مانگ لیں۔ شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے، کہ لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے۔ کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اس دفعہ یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر اگر آپ نیچے جائیں نا، جو نیچے والی بار ہوتی ہے ان سب کو کلک کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا ہے۔ ایک کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو قریب و مجیب کے سارے لیکچرز بھی ملیں گے اور دعائیں بھی ملیں گی۔ ایک اور کو کلک کریں گے تو اس میں البرد المصفى المختار، یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں، مسنون بھی ہیں اور دیگر دعائیں بھی ہیں، لیکن اس میں بھی ایسی ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں ایک بار وہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں۔ یعنی اگر آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں نا البرد المصفى المختار اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ کلوز نہ کریں ایپ کو، تو جہاں آپ نے آج چھوڑا ہے کل آپ دوبارہ شروع کریں گے وہیں سے آپ کو مل جائے گی آگے 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 پورا، اور بک مارک بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ دعائیں جو ہیں وہ ایسی دعائیں ہیں، کیا کہیں گے ان کو؟ اسلاف کی دعائیں یا مفید دعائیں، پسندیدہ دعائیں۔ کتاب کے مؤلف نے کتاب کا نام رکھا وہ الورد، ورد کہتے ہیں نا جو ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، المصفى صاف کیا ہوا، یعنی اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں، المختار سلیکٹڈ چنا ہوا، یعنی مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں، پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توفیق بھی اس نے دی، دعا بھی اس نے سکھائی اور قبول بھی اس نے کی۔ کیسا مہربان رب ہے ہمارا، پھر بھی دعا نہیں کریں گے۔ اگر توفیق نہیں نہ ہو رہی تو استغفار شروع کر دیں۔ یعنی بعض لوگوں کو بڑی ہرس ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ لیں، اور بعض لوگ تو مصلے سے ایسے بھاگتے ہیں سلام پھیرتے ہی بیٹھتے نہیں، حالانکہ جتنی دیر انسان نماز کے بعد مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا آپ خود بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے، آپ دوسروں کو ویٹ نہیں کروا سکتے، لیکن گھر میں کوئی وقت تو نکالیں، عشاء کے بعد نکالیں، عصر کے بعد نکالیں، مغرب کے بعد نکالیں، جو بھی کوئی وقت ہو۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کو بٹھا چھوڑے کھانے کی ٹیبل پہ کہ جی میں فرشتوں کی دعائیں لے رہی ہوں اس وقت کیونکہ روزہ کھولا ہے میں نے اور نماز پڑھی ہے، وہ آپ کا انتظار کریں، اٹھ جائیں۔ آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ایسے کام کیا کریں جس میں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی کو آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اگر گاڑی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مصلے پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو رحمت مشکل ہی ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا، وہ الگ بات۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی بس سست ہوتے ہیں، سلام پھیرا بس اٹھ گئے، سلام پھیرا اور جلدی سے بس بھاگ نکلے۔ تو جب آپ کے پاس وقت ہو، یہ ہر ایک اپنا فیصلہ خود کرے، تو ضرور تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے دعا کرے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں، بارش ہو رہی ہو وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ کل تو بہت ساری قبولیتیں جمع ہو گئی تھی، جمعہ بھی تھا، جمعہ کی آخری گھڑی، پھر روزہ بھی تھا، اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی، اور پھر علم کی مجلس اور بہت ساری چیزیں۔ الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی، جس نے جو مانگا۔
تو اب اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک اور جگہ سے ملتی ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، کئی وجوہات کی بنا پر چن لیا. یہاں پر معاف کرنے کے بعد پھر سے چن لیا. ایک اور چیز یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور یہ نہیں فرمایا کہ فتابہ علیہما، جبکہ جنت کا پھل آدم اور حوا دونوں نے کھایا تھا. تو صرف آدم علیہ السلام پر کیوں فوکس کیا گیا یہاں؟ اگر قصے کے آغاز پہ غور کریں تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا، اور اس قصے کی نمایاں شخصیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں. اسی لیے قصے میں اکثر خطاب آدم علیہ السلام ہی سے ہے اور حوا علیہ السلام اس کے تابع ہیں، کہ جو حکم ان کو مل رہا ہے وہ ساتھ ہی انہیں بھی مل رہا ہے. اگرچہ بعض مقامات پر دونوں کو الگ الگ بھی خطاب کیا گیا، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی ڈائریکٹ حوا کو تو نہیں خطاب کیا گیا لیکن دو کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اکٹھے کیا گیا. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں. وہ حکم صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہوتا، جو مردوں کے لیے خاص ہے حکم اس کا ذکر الگ سے آ جاتا ہے. تو قصے کے شروع میں بھی آدم علیہ السلام کو کہا گیا اسکن، اور قصے کے اختتام پر بھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام اور اس کی صفت آ رہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں تواب؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والے بہت ہیں، گناہگار بہت ہیں. تو اس کو صرف ایک دو بندوں کی نہیں، بہت ساروں کی توبہ قبول کرنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور کثرت سے. پھر ہم ایک دفعہ تھوڑی توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار توبہ کرتے ہیں، تو وہ بار بار معاف کرتا ہے. لہٰذا وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام التواب رکھا ہے. الرحیم، وسیع مغفرت والا، التواب الرحیم. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے. تو اس آیت سے سیکھنے کی جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر. پھر یہ کہ آدم اور حوا کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا. پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے. کیا چیز معافی کا سبب بنتی ہے؟ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا. تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ربنا کہا گیا. رب کیا ہے؟ خالق مالک مدبر، اور اللہ کی ربوبیت کا یہاں وسیلہ پکڑا گیا ربنا، کیونکہ کہا گیا نا کہ اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو. تو یہاں اس کا کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی؟ رب. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بندے نے اپنی عاجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑا ہے، ظلم کا اعتراف کیا ہے، ظلمنا انفسنا. تیسرے یہ کہ مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ. کیسے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ پر ہے، آپ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے ہی نقصان میں. تو دعا کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. چوتھے یہ کہ بندہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہوئی، توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
ہم ضرور بضرور ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہاں بندے کا یعنی اس حالت کے ساتھ ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہے. بندہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے جب تک رب اس کے ساتھ ہے، اور بندہ انتہائی کمزور ہے جب رب اس کے ساتھ نہیں، رب اس سے ناراض ہے. اس سے سیکھنے کا کیا سبب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام. استاذہ، اگلے دن ایک بچی نے کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنایا کہ اس نے ایسی ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزرتی ہے، تو کہنے لگی کہ ایک سیمسٹر میں ایز این ایتھیسٹ گزارنا چاہتی ہوں، اور اس میں وہ سیمسٹر پورا نہیں ہوا اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے. ایک لمحے کے لیے بھی جب احساس ہو جائے میری غلطی ہے تو دیر نہیں لگانی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے. وہ نے بتایا تھا نا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر بات ڈالتا ہے، اور جو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ ضمیر کے اندر ڈالتا ہے. ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ بوجھل ہونے لگتا ہے، اور ہمیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے، ندامت سی آنے لگتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں کیا. جب ٹھیک نہیں کیا تو پھر اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. 1 منٹ کے لیے بھی دیر نہیں لگانی. جس وقت احساس ہو کہ غلطی پر ہو فوراً پلٹ جانا چاہیے. تو دعا میں اپنی کوتاہی کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، یہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے. بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ گناہگار کو کیا دعا مانگنی چاہیے، تو انہوں نے کہا وہی دعا مانگے جو اس کے والدین نے مانگی. کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی مل کے دعا کر رہے ہیں، آدم اور حوا مل کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. کس بات کے بعد یہ ہوا تھا؟ جب ان سے قتل خطا ہو. تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یاد رکھیے، ان کا ارادہ قطعا نہیں تھا کہ کسی جان کو لیں، لیکن بس ہو گیا. تب چاہے خطا ہو پھر بھی قتل تو قتل ہے. تو انہوں نے فوراً ہی کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر. اللہ نے معاف کر دیا. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف خطا اور کوتاہی کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. وہ رب جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، بس تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے. اسی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال دیا گیا، اور اس نے پھر آدم کو بھی جنت سے نکلوا کے چھوڑا. پھر یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں اگرچہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہو. گناہ تو گناہ ہی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ سچے لوگوں کی. جو بھی توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر فرماتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اگر یہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس آیت سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے خصائل کا بھی فرق پتہ چلتا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے اعتراف نہیں کیا، تکبر کیا اور اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا، واقعی ہمارا قصور تھا، اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی. ابلیس نے اپنے نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی ہمارا قصور تھا. ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا، ٹھکرا دیا گیا. آدم علیہ السلام کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہوئے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی، چن لیے گئے. پھر آپ دیکھیے کہ
بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو وہ سوچنے کے لیے دیا ہے نا پیٹرن کے، آپ اس طریقے پہ سوچیں. جب بھی کوئی غلطی ہو نا، جب بھی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ اس کو لکھیں کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس میں بیرونی وجوہات کیا تھی، اندرونی کیا تھی، دونوں لکھنی آپ نے. ٹھیک ہے، بیرونی یعنی کسی دوسرے شخص کی طرف سے کیا رکاوٹیں پیش آئیں یا اس کی طرف سے کیا وجہ بنی، اور اندرونی کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر کی سوچیں کیا تھی، ہم نے دوسرے شخص کی بات کو کس طرح قبول کیا، میری غلطی کہاں تھی کہ میں نے کس جگہ کس بات کو کس طرح رسپونڈ کیا. تو جب آپ انالیسس کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا، آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے گی. آئندہ کے لیے آپ اس طرح کی سچویشن میں پڑھ کر غلطی دوبارہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں نا کچھ لوگ زیادہ غصہ دلاتے ہیں، جیسے آپ کے 4 بچے ہیں نا، تو 4 میں سے ایک آپ کو زیادہ غصہ دلاتا ہوتا ہے. ایسے مزاج فرق ہوتے ہیں نا. اب آپ کیا ہے کہ باقی کے ساتھ تو صبر کر ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سے صبر نہیں ہوتا. مثلا اب اسی طرح گھر میں 2 بہن بھائی ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی بنتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی، ہر دفعہ اسی سے لڑائی ہوتی کیونکہ وہ سیم غلطی ریپیٹ کرتا ہے. اچھا اسی طرح ماں باپ میں سے بھی ایک کے ساتھ ہماری زیادہ بن جاتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی. ابو ہر وقت کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یا امی کوئی بات کہتی ہے تو کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے. خیر اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اچھی طرح اپنے آپ کو انالائز اگر کر لینا، کیوں ہوا، کیا ہوا، میں نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کہا، اور سچی باتیں لکھیں کیونکہ اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دیتے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، اینڈ میں نتیجہ بھی نکالیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس شخص نے ایسا کچھ کیا تو میں یہ جواب دینے کی بجائے جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ بگڑا تھا میرا ریئیکشن یہ ہوگا. اپنے لیے خود سجیسٹ کریں گی پھر آپ. اور جو ہی نیکسٹ ٹائم جب وہی بات پھر ریپیٹ ہونے لگے یا وہی چیز دوسرے کی طرف سے دوبارہ ہونے لگے تو پھر آپ اپنے آپ کو الرٹ پہ رکھیں کہ آج میں نے کس طرح جواب دینا ہے. آج میں نے وہ غلطی نہیں کرنی جو پہلے کی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس طریقے سے اپنے اندر آپ خود سیلف انالیسس کرتے کرتے اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں بسایا، بہت سے انعامات ان پر کیے، ان کو عزت اکرام دیا. کیا اس فضیلت اور شرف نے کوئی فائدہ دیا؟ یعنی نافرمانی کے موقع پر آدم علیہ السلام کو علامہ آدمہ کے شرف نے اور لما خلقت بیدی کی نسبت نے اور نفخت فیہ من روحی کے فخر نے کچھ فائدہ نہیں دیا. آدم علیہ السلام نے اگر فائدہ اٹھایا تو کن الفاظ سے اٹھایا؟ 2 الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا. 3 چیز ہو گئی. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ غلطی ہماری تھی. ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کی خود پسندی نے، اور غرور کا سر نیچا. آدم علیہ السلام کو 5 چیزوں نے سعادت دی تھی. نمبر 1 انہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا. نمبر 2 وہ اس پر نادم ہوئے. نمبر 3 اپنے نفس کو ملامت کی. نمبر 4 توبہ کی طرف جلدی کی. نمبر 5 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ابلیس بھی 5 چیزوں کے ساتھ بدبخت ٹھہرا. اس نے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا، اس میں ندامت کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ یعنی ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہونے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ یہ توبہ علم، حالت اور عمل سے بنتی ہے. علم سے مراد ہے گناہ کو جاننا. اب بعض اوقات 1-2 دفعہ بس کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہیں ملتی تو بس چھوڑ دیتے ہیں. حالت سے مراد نفس کا اس خرابی اور نقصان سے تکلیف محسوس کرنا یعنی ندامت، اور عمل سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا اور اس غلطی کا تدارک کرنا جس کا تدارک ممکن ہو. اور توبہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور جہاں تک ندامت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے الندم والتوبہ، جس نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی توبہ
قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی دعا میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اپنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی تعظیم کرنی چاہیے، رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ دل میں کوئی دعا الہام کرے تو مانگ لینا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، لا تعداد گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں، اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے. 1000 بار بھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے، کیونکہ استغفار کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، فلاح و کامیابی ملتی ہے، اچھا سامانی زندگی ملتا ہے، رزق اور اولاد میں اضافے کا باعث ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارشیں اترتی ہیں، اور استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور فوری طور پر گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک فرشتہ 6 گھڑیاں انتظار کر کے پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے. استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری اور استغفار ان کا علاج ہے. تو سینے کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے، دل کو تندرستی اور سلامتی ملتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، نامہ اعمال سے خوشی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو یہ بات پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو کثرت سے استغفار کیا کرے، اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان ہے، سحری کے وقت خوب خوب استغفار کریں. اس سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا اور آپ شفا یاب ہوں گے، عافیتیں ملیں گی. بے قرار ہو تو سکون ملے گا، آزمائش ہو تو عافیت ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اس میں امن و امان ہے. دن میں کم از کم 100 بار ضرور استغفار کریں، مجلس سے اٹھے تو استغفار کریں اور سچی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں سے ہم ڈرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ، بہت ہی پیارا لیسن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اساتذہ جیسی ہمیں اتنی پیاری مینٹور ملی ہیں. ہماری سیلف انالیسس کے طریقے، اور کتنا اندر سے مجھے تو پورا لیسن سننے میں اندر سے ایک گوز بمپس آ رہے تھے کہ اپنے آپ کو کتنا چیک رکھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے. تو سبحان اللہ، میں وہی سوچ رہی تھی کہ کیا میں بیٹھی ہوئی مجبوری میں کلاس لیتی ہوں، تھکے انداز سے، بے توجہ ہو کر، یا میں شوق سے سیکھ رہی ہوتی ہوں ایکٹیو لسننگ کے ساتھ. کیا میں غور و فکر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی؟ کیا میں غور و فکر کر کے عمل میں لانے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیونکہ اپنی کمی کا جب تک مجھے احساس نہیں ہوگا تب تک میں شکر نہیں کر پاؤں گی. اور لٹرلی جب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے حقیر ہیں، ہماری
عبادات کی، ہماری چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ. تو شکر کی کیفیت ہی شاید تب آتی ہی تب ہے جب ہمیں اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے. آپ لوگوں نے انجوائے کیا لیسن کو؟ الحمدللہ. واقعی میں جتنا مطلب جو مین لیسن ہے اس سے ہٹ کر ساتھ ساتھ اتنی ساری باتیں ہم لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ کتنا مطلب بہت ایک آپ اس ٹرانس میں کھو جاتے ہیں اس کے. الحمدللہ. تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں لیسن کو. سب سے پہلے تو جو اتنی پیاری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود ہی سکھائی، کیونکہ جی سسٹر سعدیہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ always learn something new. جی دعا ایپ جو ہے اوپر سسٹر فاطمہ نے اس کا لنک شیئر کیا ہے سسٹر شازیہ، اور انشاءاللہ پھر جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. تو ہم لوگوں نے اتنی الحمدللہ جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو. وہی بات ہے کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کو کہتے بھی ہیں اور ہمیں دعاؤں کے طریقے بھی سکھا دیے. انبیاء کی کتنی دعائیں ہیں، اور اگر ہم ساری دعاؤں کو دیکھیں تو سب میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. جو اس میں ہم لوگوں نے لیکچر میں استاذہ نے بتایا کہ یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کی 4 اقسام. پہلے کہ آپ نے رب کو اس کی ربوبیت کے وسیلے سے بولنا ہے، رب بنا کہہ کے بات کر رہے ہیں، رب جو کہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تو اس میں ہی کتنی اپنائیت آتی ہے. ٹرو سسٹر فاطمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ منانا کیسے. سبحان اللہ. اتنا حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وہ تھا کمیونیکیشن، دیٹ واز اتنا خوبصورت وہ تھا کہ مجھے وہ اتنا اچھا، مطلب اتنا سن کر اور اس سے ایک پیار آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کی کوشش کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ تو بخشنے والے ہیں. بہت ہی ماشاءاللہ، مطلب ایک بہت ہی خوبصورت سا احساس جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر ہم نے استاذہ نے ہمیں بتایا کہ دوسری جو وسیلہ ہم پکڑتے ہیں اس دعا کے تھرو، ظلمنا انفسنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی غلطی کو بتا کر کے ہاں ہم غلط ہیں. یہ احساس ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ہر ایک کو نہیں ہوتا. ٹرو سسٹر فاطمہ. بالکل جس طرح ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح مطلب اور اب عاجزی والا جو اسٹائل انداز ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو مطلب میں اب بار بار اپنے آپ کو انالائز کر رہی تھی اس میں. اور پھر تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ پہ ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اپنی غلطی بتا دی، اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اب آپ نے بخشنا ہے، آپ نے رحم کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. کیونکہ اگر آپ راضی نہیں ہوئے تو پھر تو ان دا اینڈ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. ہماری زندگی کا اصل مقصد تو رب کا چہرہ ہی ہے، اس کو راضی کرنا ہی ہے. اگر رب ہی راضی نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس پوری زندگی کا. سبحان اللہ. اور اگر ہم باقی انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں تو یہاں پر میرے پاس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یونس علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی دعاؤں میں اتنا کلیئر یہ ہے کہ پہلے اپنی غلطی مانو، ایکسیپٹ یور مسٹیک، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا. تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی غلطی ماننی ہے
اور صرف ہر جگہ نہیں، عام حالات میں بھی، گھر میں بھی، دوستوں میں، جانے انجانے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی ہے. سوری کہنا آسان نہیں ہوتا جیسے استاذہ کہی تھی، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں. کوئی خطا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے فوری توبہ کرنی ہے، کیونکہ جتنی جلدی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جلدی کا توبہ کرنا پسند ہے. ٹو ڈو لسٹ میں آج ہم کیا لے کر جائیں گے کہ جب اللہ کا کوئی دعا دل میں الہام کرتے ہیں تو ہمیں وہ دعا مانگ لینی چاہیے. سحری کے وقت استغفار کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس گولڈن پیریڈ ہے رمضان کا، تو سحری کے وقت خوب خوب استغفار کرنی ہے، خوب سچی توبہ کرنی ہے. کیونکہ یہ سب کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ہماری طرف متوجہ ہو جائے. ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے منانا ہے. اور ہمارے پاس ابھی وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں سے برکت حاصل کرنے اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. جی سسٹر فاطمہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹرو کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا خسارہ ہو. اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس خسارے سے نکلنے کے طریقے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں انشاءاللہ. اب ایک چھوٹا سا کوئز ہم کرتے ہیں، اور وہ کوئز جو ہے وہ ہمیں کہوٹ پہ کرنا ہوگا. میں یہاں پر ایک لنک ٹائپ کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ سب اپنے پاس سوری ایک منٹ، یہ اپنے براؤزرز میں لکھیں، جو چیٹ میں لنک ہے kahoot.it کر کے. میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گی. اس کے اندر ایک پن کوڈ آئے گا، وہ پن کوڈ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہوگا، تو آپ سب اس پہ آن لائن جوائن ہو جائیں گے. اس کوئز میں آپ کے پاس ایک کویشچن آئے گا، اور اس کے بعد اس کے آپشنز آئیں گے. آپ نے ان آپشنز میں سے کریکٹ آپشن کو کلک کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئی نو آپ لوگوں کو زیادہ تر کو تو پتا ہوگا انشاءاللہ، لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں. میں اپنی اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جس میں یہ کوئز ہے. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے میری اسکرین؟ alright، تو انشاءاللہ اس کو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. جی پن میں ابھی بھیج. اب آپ لوگوں کے اسکرینس پر اس کا پن کوڈ آ جائے گا. یہ پن کوڈ آ گیا. آپ لوگ کائنڈلی اس کو اپنے kahoot.it لکھ کر، آپ کے پاس پن آ گیا، اس کو جوائن کر لیں. یا آپ اپنے موبائل سے اس کو اسکین بھی کر سکتے ہیں، جو ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے نا. جزاک اللہ خیر سسٹر مریم، سسٹر سرور، سسٹر زل، سسٹر عالیہ. آ جائیں جناب، وی ہیو quite many participants. سسٹر عاطیہ، شہاناز، سسٹر شیرین. آپ کے پاس ہر کویشچن کے لیے 30 سیکنڈز ہوں گے، تو انشاءاللہ ان 30 سیکنڈ میں آپ کو آنسر کرنا ہوگا. کہاں ہیں باقی سسٹرز؟ 11 ہے ہمارے پاس. جی پلیز جوائن کریں. کوئی بھی آپ اپنا نام لکھ دیں، اپنا سسٹر شیلا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں اپنا نام لکھ دیں، یا کوئی نک نیم آپ لکھنا چاہ رہی ہیں، انیشلز لکھنا چاہ رہی ہیں.
یہ پن جو ہے نا سسٹر اوپر ہے، یہ زوم یوزر جو ہے آئی ڈونٹ نو، Kahoot KAHOOT.it ہے سسٹر شازیہ، آپ اس پہ لکھیں گے اپنے براؤزر میں تو وہ اوپن ہو جائے گا، اوپر اس پہ آپ کو گیم پن ڈالنی ہوگی. یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے 7659302. جی انشاءاللہ یہ سسٹر شازیہ نے جوائن کر لیا، جزاک اللہ. چلیں انشاءاللہ اور کوئی ہے جو میں جوائن 16 پارٹیسپینٹس ہو گئے ہمارے پاس، تو ہم لوگ اسٹارٹ کر دیں. کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پلیز میسج میں لکھ دیں، ادروائز پھر ہم لوگ اسٹارٹ کر دیں گے. ہمارے پاس صرف 5 منٹس ہیں ٹائم اینڈ ہونے میں. چلیں انشاءاللہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کیسے کیا؟ نیچے 4 آپشنز ہیں، اس میں سے آپ کو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے. الحمدللہ. نیکسٹ سسٹر مریم، سسٹر فاطمہ، سسٹر عزا، سسٹر ثنا. نیکسٹ کوشچن، لقیہ کے معنی ملاقات کرنا ہے. الحمدللہ 11 کریکٹ. نیکسٹ، ظلم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5 3 2 4. Alhamdulillah, most of you gave the correct answer. The Shahana, you are coming up. Next. کون سا ظلم معاف نہیں کیا جائے گا؟ سسٹر سبین، آپ کو اپنی اس پہ لاگ ان کلک کرنا ہوگا اپنے ڈیوائس پر آنسر وہ کرنے کے لیے. وہ ظلم جس کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا اس کا ظلم ہے. آپ چیٹ میں بھی آنسر لکھ سکتے ہیں. یہ نیچے گیم پن آ رہا ہے 7659302، اور آپ لوگ چیٹ میں بھی آنسر لکھ سکتے ہیں اگر اس پہ نہیں آ رہا. الحمدللہ. بس اللہ ہر صورت باز ڈیش کو باز ڈیش سے قصاص دلوائے گا.
بعض मजलूमों को जालिमों से, जालिमों को मजलूमों से, या काफिरों को मुसलमानों से। जो सिस्टर्स ज्वाइन नहीं कर सकी वो यहाँ पे नीचे कलर्स ऑप्शन के देख सकते हैं, जो भी आंसर है उसके जो चैट बॉक्स है ना, आप उसी में कलर लिख दें। जैसे का जो भी आंसर आपको लगता है आप लिख दें कि रेड है, ब्लू है या येलो है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर फातिमा, सिस्टर मरियम इज एट द हाईएस्ट स्ट्रीक। यस, जज़ाकल्लाह खैर। मग़फ़िरत के बगैर रहमत का उसूल मुमकिन नहीं, ट्रू और फॉल्स। जो सिस्टर्स उस पे नहीं है वो आंसर यहाँ भी लिख सकती हैं कि इज इट ब्लू और इज इट रेड। It's true. This is a correct answer. अर्रहमा का मतलब तकलीफ दूर करना, खैरात और बरकत का उतारना। तो आप लोग रेड या ब्लू चूज करके चैट में भी लिख सकते हैं। सॉरी, आप लोगों का टाइम थोड़ा सा अप हो रहा है, 31 हो गए। खैरात और बरकत का उतारना, ब्लू इज द करेक्ट आंसर। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली, ट्रू या फॉल्स? I think we got all the answers, so I can skip it now. Yes, it's true. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Next. तौबा के मानी क्या है? गुनाह का इकरार, रुजू करना, बंदे की तरफ तौबा की निस्बत। सब जवाब दुरुस्त हैं। आप लोग ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो भी लिख सकते हैं चैट में, whatever you think is correct. Yes, green is the correct answer. All answers were correct. अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम पर दो तरह से एहसान, तौबा कबूल करना, तौबा की तौफीक देना, या दोनों जवाब दुरुस्त हैं। ओहो, इसका तो आंसर उसी में आ गया, ब्लू, रेड और येलो। चैट वाली सिस्टर्स इनएक्टिव हुई हुई हैं। ब्लू, रेड और येलो, जल्दी से, इसमें ग्रीन है ही नहीं। येलो। यस सिस्टर अफशीन, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट इज, आज के सबक में उस्ताज़ा ने सूरह बकरा की आयत नंबर डैश की तफसीर की। 36, 37, 38, 35। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। Two more answers. Ayah number 37 की. Yes, I'm just going, I'm sorry, it's 4 minutes up. अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पकड़ने की कितनी अक़साम हैं? Red, blue, yellow, green.
Yellow is the correct answer. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کی 4 اقسام ہیں. Next. Just 7 more questions there. ظلمنا انفسنا. ظلم کا اعتراف کرنا، معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کی بخشش طلب کرنا. Blue, red or green, yellow. Since we are out of time, so I'm just stopping it every 20 seconds, please. ظلم کا اعتراف کرنا. Blue, that's the correct answer. Everyone. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا مطلب ظلم کا اعتراف کرنا. True or false? I will stop it in every 15 seconds because we are already up in time. Yeah, it's false. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا is بخشش طلب کرنا، ظلم کا اعتراف نہیں. نیکسٹ، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی توبہ قبول، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ٹرو اور فالس، یہ تو بہت ایزی ہے. سو ٹرو، الحمدللہ. نیکسٹ، اللہ تعالیٰ دل میں دعا الہام کرے تو خوفزدہ ہونا چاہیے، اسے سوچ سمجھ کر جھٹک دینا چاہیے، اس دعا کو مانگنا چاہیے. Quick answers, mashallah. Yes, all are correct. الحمدللہ، اس کو فوراً مانگ دینا چاہیے. 1000 بار گناہ کرنے کے باوجود سچی توبہ شرمندگی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مل سکتی ہے. True or false? الحمدللہ true. And استغفار کرنے سے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور سب جواب درست ہیں. Blue, red, yellow, green. الحمدللہ یہ سارے آنسرز کریکٹ ہیں. گناہ کا اعتراف اور استغفار کرنا توبہ کی شرائط میں سے ہے. True, false? True, الحمدللہ. اور لاسٹ، ہمیں بھی یہ دعا اپنی صبح شام کی دعا میں شامل کرنی چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. Alhamdulillah, it's done. Jazakallah khair, sisters, for participating. I know this is اینڈ سوری آپ لوگوں کا ٹائم 8 منٹس اوپر ہو گیا، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. اللہ سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا، ذکر کرنا قبول فرمائے. کوئی بھول ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.